السلام علیکم جی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اخبارات کے کالم، الیکٹرانک میڈیا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے اس نے ایک ایشو بڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ انڈیا میں کرناٹک میں ایک مسلم گرل کے ساتھ کالج میں جب وہ اسائنمنٹ جمع کروانے جاتی ہے تو ہندو انتہا پسند نوجوانوں کی طرف سے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ برقعے میں ہوتی ہے اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک جو بی جے پی اور جو انڈیا کی ایک پست سوچ ہے ہندوؤں کی کہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف وہ کافی دیر سے ان کو اقلیت کے حقوق نہیں دے رہے، اور ابھی جس طرح کے انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک عام پرسیپشن جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کر کے لڑا جاتا ہے، اور مودی سرکار جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ بھی پیش ہیں مودی کو کامیاب کروانے میں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، انہوں نے مسکان خان کے جو اس ایکٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا اور اس کو شیرنی اور مختلف القابات سے نوازا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم حسب ضرورت منافق ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی ایشو ہو جائے، ہائی لائٹ ہو جائے، تو ہم لوگ اس کی داد دینا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی چیز اگر ہمارے پاکستان میں، ہمارے کسی شہر میں، ہمارے کسی صوبے میں ہو جائے، ہم اس کے اوپر کان نہیں دھرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ کان نہیں دھرتے ہیں۔ کیوں نہیں دھرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے۔ ابھی دیکھیں جس طرح سندھ میں ہندوؤں کے کو کافی نقصان پہنچایا گیا، رحیم یار خان میں ہوا، اور مختلف ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہماری گورنمنٹس ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کی حکومت رہی، پیپل پارٹی کی حکومت رہی، مختلف حکومتوں نے مختلف قانون سازیاں کیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ابھی دیکھیں مسکان خان والا وہاں پہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے کافی اور واقعات ہوتے ہیں، اس کے حق میں وہاں کے سکھ، وہاں کی مسلم کمیونٹی، وہاں کے جرنلسٹ وہ کھڑے ہوئے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، جس طرح سندھ میں اگر دیکھا جائے تو ام رباب ایک واضح ہیومن رائٹس کا مطلب، اس کے والدہ، اس کے چچا والد کو قتل کر دیا گیا، ابھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ، اس کو انصاف ہی نہیں مل پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جس طرح ابھی ایک سندھ کی مائی جندہ جو تھوڑے دن پہلے فوت ہوئیں، ان کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا ایک میجر نے، تو وہ اپنے بیٹے کی سزا، جو مجرم تھے ان کو سزا دلوانے کے لیے اتنے سال انہوں نے محنت کی، اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کو مطلب ان کے جو مجرم تھا اس کو سزا ملی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے اس بچی کو داد دینی ہے تو ہمیں یہاں پہ اپنی جو موجود ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کو انصاف نہیں مل پا رہا، جن کو ابھی دیکھیں ابھی مارچ آنے والا ہے، کیا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند ہوگا، کئی اس کے حق میں ہوں گے، کئی اس کے خلاف ہوں گے۔ تو دیکھیں وہاں پہ بھی مسکان خان نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی، کہ میں برقع پہنوں، بے شک میں جینز پہنوں، میں جو مرضی پہنوں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم اس کے حق کے لیے تو یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں؟ ہم نے اپنے ملک میں اپنی عورتوں کو اسلام کی روح سے بھی جو قوانین جو پاس ہوئے ہوئے ہیں ہماری پارلیمنٹ کے آئین میں، اور جو اسلام کے ہمارے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو یہاں پہ ان کے جائیداد میں حق نہیں دیتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو کئی ایسی حقوق سے محروم رکھتے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب دیکھیں مسکان خان کو ہم نے داد دینی ہے تو اپنی بیٹیوں کو بھی داد دیں۔ ہماری بیٹیاں بھی نقاب کر کے پہن کے نکلتی ہیں۔ اب فرق کیا آتا ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ ہماری وہاں پہ مسلمان بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ مسلمان کئی ایسی سکھ کمیونٹی کے، ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو زبردستی مسلمان کر کے ہم لوگ اپنی طرف لا رہے ہیں۔
تو یہ چیزیں ہمیں بڑی غور و فکر کرنی پڑے گی، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت مسلمان. ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے دیکھیں تو وہ تو پھر پوری دنیا میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں، کافی لوگ ہمارے پرومیننٹ ہیں، کافی جگہوں پہ ہمارے لوگ اچھی پوسٹ پہ ہیں، کام کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمیں مذمت کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں ایک چیز ہے، میرا جو مقصد ہے سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ ابھی وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں کی ایک مسلم جماعت ہے، اس کے لیڈر ہیں اویس الدین، اکبر اویس الدین اس طرح کا ان کا نام ہے. تو جب یہاں سے کوئی بھارت مخالف بات ہوتی ہے تو وہ اپنے ملک کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ صرف مسلمانیت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اسلام کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، اپنی وہاں کی قوم کو دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی وہاں کے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں. وہ اپنے ملک اور اپنی باؤنڈری میں رہتے ہیں. لیکن ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی آ کے ترکی سے کچھ دیتا ہے تو ہم وہ بھی لے لیتے ہیں، ہمیں سعودیہ سے ملتا ہے ہم وہ بھی لے لیتے ہیں، ہمیں ایران سے کوئی چیز ملتی ہے ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑی سی بحیثیت قوم اب نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں منافقت سے نکلنا چاہیے، ہمیں مطلب دنیا کے ٹرینڈ کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ یار ہمارے کیا حقوق ہیں. ہماری گورنمنٹس کے لیے دیکھیں، ابھی میں نے جس طرح عمر رباب کا ذکر کیا اور بھی کافی نوجوان، ابھی جس طرح نور مقدم کا قتل ہوا، نور مقدم کیس ہے، اور بھی عثمان مرزا کیس ہے، کہ ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتے. ان کے اوپر ہمارا کوئی نوجوان نہیں بات کرتا ہے. ہاں صرف فیس بک ٹویٹر پہ مطلب ایک دن ٹرینڈ کیا اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کو بھی بھول جائیں گے، مسکان خان کو بھی، کیونکہ ابھی تھوڑا سا چلا بھول گئے. پھر نہیں پتہ چلے گا کہ انڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ہاں پھر کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا، پھر ہم ہوئے ہم کہیں گے کہ جی وہ شیرنی آ گئی، شیر آ گیا، اس طرح ہو گیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے حقوق کو دیکھنا ہے جو ہم پورے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح انڈیا کی طرف دیکھتے رہیں، ایران کی طرف دیکھتے رہیں، افغانستان کی طرف دیکھتے رہیں کہ وہاں پہ یہ مسائل ہو رہے ہیں، ترکی میں دیکھیں، جو امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں پہ دیکھیں، تو میرے خیال سے یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے سے کافی اچھا ہے. وہ یہاں پہ حکومت کر کے گئے، وہ یہاں پہ ہماری اچھائیاں لے گئے ہیں، خامیاں ہماری انہوں نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کی، اور ہم ابھی تک اسی پستی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو وقت کی دھار کے ساتھ چلایا ہی نہیں ہے. اور مطلب میں مطلب پھر کہ وہ میں سلیوٹ پیش کروں گا اس بچی کو، لیکن میں بحیثیت قوم پاکستانی میں اس کو منافقت سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کی کسی بیٹی کے نعرے کو اس کا نعرہ نہ مانوں، اور کہیں باہر سے آنے والے نعرے کو میں اس کا نعرہ مانوں اور اس کو مختلف القابات دوں. ہمیں پہلے اپنے بچوں کے، اپنے لوگوں کے، اپنی عوام کے مسائل کا حل کرنا ہے، پھر ہمیں دوسروں کے مسائل. ابھی جس طرح فارن آفس نے بھارت کے ایک ناظم الامور کو بلا کے احتجاج کیا، جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، مختلف جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. ہمیں اپنے بنیادی حقوق کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. جو ہماری گورنمنٹس ہیں، جو یہ سیاسی لوگ ہمیں مختلف اس طرح کی چیزوں میں لگا کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں پھر اسی طرح کا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں تو یہ چاہیے، نوجوانوں کو، مختلف سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہمیں بوسٹ کرنا ہے، اپنی مسلمان ہونے کو بھی، اسلام کو بھی زندہ رکھنا ہے، لیکن ہمیں قوم بن کے بھی سوچنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاکستانیوں کی کیا حقوق ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اسی طرح لکیر کے فقیر بنے رہیں، ہمیں جو مطلب ایک آواز اٹھی اس کے پیچھے نعرہ مارنا شروع کر دیا، تو پھر ہم ساری زندگی نعرے مارتے رہیں گے. ہم کبھی بھی اپنے اندر، اپنی زندگیوں میں، اپنے آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکیں گے. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.
اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.